بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ خصوصی ایک مہمان شخصیت ہیں۔ 90 کی دہائی سے انہوں نے صحافت شروع کی اور گزشتہ 3 دہائیوں سے اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ BBC، AFP رائٹر، ہیرڈ کے لیے کام کر چکے ہیں اور اس علاقے کی سیاست، معیشت اور کنفلکٹ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے، جس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے جدوجہد کی، بجلی اور آٹا، اور اس آٹے میں ہو کیا رہا ہے۔ جو حکومت آزاد کشمیر کا بجٹ فگر ہے 41 ارب روپیہ، وہ بیسیکلی جا کہاں رہا، اس کے اوپر انہوں نے تحقیقاتی سٹوریز بھی کی، اور آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس 41 ارب میں کھانچا کتنا ہے اور لوگوں کی جیبوں میں کتنا جا رہا ہے اور عوام کے پیٹ میں کتنا جا رہا ہے۔ ذوالفقار بھائی، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو آپ، کیونکہ جو پروگرام کے ابتدائی میں نے ایک بات کی ہے کہ 41 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے حکومت آزاد کشمیر جو دے رہی ہے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، میرے حال میں کوئی 3 لاکھ ٹن جو ہے گندم جو سالانہ وہ خریدتے ہیں، تو اس پہ آپ نے سٹوریز بھی کی تھی بہت زیادہ، یعنی اس کے اندر حیرت انگیز طور پہ جو ہے نا بہت کرپشن کے کھانچے ہیں۔ تو کیا ہے، آپ تھوڑا بتانا پسند فرمائیں گے ناظرین کو کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں ہیں کیا؟ یہ آزاد کشمیر میں گندم نہیں بکتی، ووچر بکتا ہے۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں جس کو آپ کہیں گے براڈ ڈے لائٹ ڈکائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ آج سے نہیں ہو رہا، بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور بہت بڑی کرپشن اس کے اندر ہے۔ اب میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے، کتنی گندم خریدی جاتی ہے اور کتنی آزاد کشمیر کو ضرورت ہے۔ دیکھیے، حکومت جو ہے ہر سال پاسکو سے 3 لاکھ ٹن گندم خریدتی ہے۔ 3 لاکھ ٹن جو گندم خریدی جاتی ہے، وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم 1 من گندم جو ہے 4300 روپے میں خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے 32 ارب 25 کروڑ روپے۔ یہ تو ہوئی، یہ قیمتوں کا فرق مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب میں جو میکسیمم 26 سے 2800 روپے من ہے، تو یہ ہم 4200 من کیوں خریدتے ہیں؟ چونکہ ہم جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے گندم، وہ براہ راست آزاد کشمیر کی حکومت اوپن مارکیٹ سے نہیں خرید سکتی، وہ پاسکو سے خریدتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو، چونکہ پاسکو ایک تو ملک کے اندر جو پیدا ہوتی ہے گندم اور ملک کے باہر سے جو گندم وہ خریدتے ہیں، تو وہ دونوں چونکہ فلیکچویٹ کرتے ہیں ریٹس، وہاں کچھ زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ 4300 روپے ان کو جو ہے من پڑتی ہے۔ تو یہ 32 ارب 25 کروڑ روپے یہ جو خریدتے ہیں، یہ ہوئی گندم کی خرید۔ پھر ظاہر ہے گندم جب آپ خریدتے ہیں کچھ عرصہ پاسکو کے پاس رہتی ہے، پھر پاسکو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لون لیتے ہیں بینک سے، ان کو انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے، اور وہاں جو اس کے لیے سیکس یوز ہوتے ہیں وہ بھی پاسکو خریدتی ہے۔ تو اس کے لیے جو حکومت کو پیسہ دینا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹل چارجز۔ پھر وہاں سے جو گندم ٹرانسپورٹ کرتی ہے، چونکہ وہ محکمہ خوراک خود کرتا ہے، یعنی مل تک نہیں، پہلے تو اپنے سٹور تک، پھر سٹور سے مل سے پھر آٹا جو لوگوں کو ڈپوز میں جاتا ہے، تو وہ سارا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ حکومت آزاد کشمیر برداشت کرتی ہے۔ پھر جو گرائنڈ ہوتا ہے، پسوائی جو ہوتی ہے، وہ بھی حکومت آزاد کشمیر بیئر کرتی ہے۔ اس پر یعنی انسیڈنٹل چارجز، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور پھر جو پسوائی، اس پہ ان کو 1000 روپیہ فی من خرچہ آتا ہے۔ تو یہ ان کا خرچہ ہو جاتا ہے جی 7 ارب 50 کروڑ روپے، ان تینوں چیزوں پہ۔ 3 لاکھ ٹن کا جو پورا، جی پورا 3 لاکھ ٹن کا 7 ارب 50 کروڑ، یہ بنتا ہے 37 ارب 75 کروڑ روپے، یعنی 41 سے بھی کم جو رکھا ہو تو اس سے بھی پیچھے 2-3 ارب پیچھے کم، یہ ہے 37 ارب۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جو ایکچولی انہوں نے کیا کیا، بجٹ میں رکھا ہے 41 ارب ٹریڈنگ کے لیے، اسٹیٹ ٹریڈنگ جو گندم کی خریداری اور سارے،
اچھا اس میں اب جو ہم اب چونکہ یہ 1 من آٹا 2,000 روپے میں بیچتے ہیں, اس سے ان کو آمدنی ہوتی ہے کوئی 14.5 ارب روپے, یعنی دوبارہ یعنی ان کو ریکور ہو جاتے ہیں اس میں جی 14.5 ارب روپے. اب یہ 37 ارب 75 کروڑ میں سے 14 ارب روپے ان کو مل گئے واپس, 14.5 ارب روپے تقریباً مل گئے واپس, اور یہ رہتے ہیں تقریباً 24 ارب کچھ. تو ذوالفقار بھائی مجھے ان کے بجٹ میں ان کی ریفلیکشن کہیں بھی نہیں ہے اس 14 ارب کی, یہ کدھر جاتا ہے یہ 14 ارب؟ یعنی اس کا مطلب پہلے تو یہ کہ یہ جو 24 ارب ہے یہ سبسڈی ہے, 24 ارب کچھ کروڑ روپے یہ سبسڈی ہے. لیکن بجٹ میں انہوں نے جو بجٹ پاس ہوا ہے اس فسکل ایئر 2024-25 کا, اس میں اسٹیٹ ٹریڈنگ کے لیے 41 ارب تو رکھا گیا ہے, لیکن ہم جب آمدنی دیکھتے ہیں کہ آمدنی کیا ہے ان کی, آمدنی میں وہ ظاہر نہیں کیا گیا. یعنی اتنا بڑا یا اتنی بڑا کھانچا یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جو ان کا انکم ہے وہ بھی نہیں نظر آیا. دوسرا مجھے یہ بتائیں, تھوڑا ناظرین کے لیے یہ کلیئر کریں کہ یہ جو ہماری جو پاپولیشن ہے آزاد کشمیر کے ساری, اس میں ابھی جو اسٹیٹ کے ایک پچھلے دنوں انہوں نے ایک وہ جاری کیے تھے, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کوئی 7.5 لاکھ بچہ جو انڈر 5 ہے, 2-3 تو آپ لاکھ آپ بوڑھے بھی اگر کر دیں تو ٹوٹل ہماری 27 لاکھ کی جو پاپولیشن ریفلیکٹ کرتی ہے, اس میں سے اگر یہ 10 لاکھ نکال دیں تو 17 لاکھ بچ جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں یار کہ یہ 17 لاکھ بھی کیا یہ گندم کھا رہے ہیں آپ کا؟ پہلے اس سوال سے پہلے میں بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ, مطلب اب بجٹ دیکھیں اس میں انہوں نے بتایا ہے 41 کروڑ روپے, 41 ارب روپے, ایکچول جو ہے 37 ارب 75 کروڑ. اس کی آمدنی 14.5 ارب روپے غائب ہے. پھر جب اس پہ سوال اٹھے تو ایک پریس ریلیز محکمہ خوراک کا ترجمان جاری کرتا ہے سپٹمبر میں, 10 سپٹمبر پچھلے سال 10 سپٹمبر. اس میں وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے رکھے ہیں پیسے, اس میں تو ہم نے 16 ارب پچھلے سال کے دینے تھے وہ دیے, اس سال کے لیے ہم نے 25 ارب 29 کروڑ روپیہ ہے. یہ تو جسٹیفائیڈ ہے, لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بات حقیقت ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی 16 ارب پچھلا تھا, 16 ارب 33 کروڑ, اس سال کے لیے یہ صرف یہ حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد حکومت پاکستان کو ایک ڈاکومنٹ ایجے کے گورنمنٹ دیتی ہے جس میں لکھا ہے گندم کی خریداری 31 ارب روپے اور سبسڈی 10 ارب روپے. یعنی اس کا مطلب وہ فسکل ایئر 2024-25 کا جو انہوں نے دیا ہے کہ ہمیں 2024-25 میں 41 ارب خرچ ہو رہے ہیں, جس میں آمدن شو نہیں کی ہے. دیکھیے بجٹ میں 41 ارب دکھائے ہیں, آمدن شو نہیں کی ہے, 14 ارب 14.5 ارب غائب. پھر جب سوال اٹھے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پچھلے تھے 16 ارب, اس سال کے لیے صرف 25 ارب 39 کروڑ ہیں. ہم نے کہا اچھا جی ایسا ہی ہوگا. لیکن جب ہم حکومت نے اس کے بعد یہ چند ماہ اسی سال جو حکومت پاکستان کو جو بھیجا ہے جو ایک خط یا ایک دستاویز جس میں انہوں نے لکھا ہے 31 ارب کی گندم کی خریداری اس سال کے لیے اور 10 ارب کی سبسڈی. صحیح, لیکن یہ تو ہے نا, اس میں تو بہت بڑا کھانچا ہے. لیکن میں یہ آپ کی جو تحقیق تھی, یعنی کتنے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے جو یہ گندم سے استفادہ اٹھا رہے ہیں, وہ بتائیں ذرا. ابھی تو 14.5 ارب روپے تو یہ مسنگ ہے. صحیح, جو حکومت کو بتانا ہے یہ کہاں کر رہے ہیں 14.5 ارب روپے خرچ. اب رہ گیا سوال کہ یہ جو 3 لاکھ ٹن لا رہے ہیں کیا ہمیں 3 لاکھ ٹن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آزاد کشمیر کی آبادی جو ایگزسٹنگ آبادی ڈیجیٹل سروے کے مطابق وہ یہ ہے 2.7 ملین, یعنی 27 لاکھ. 27 لاکھ ہوتا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک شخص ایک سال میں 125 کلو گندم کھاتا ہے. اس کے لیے اگر ہم 27 لاکھ کی آبادی لے لیں تو ہمیں چاہیے 3,37,000 ٹن گندم, یعنی ہر بندہ کھائے, ہر بندہ سٹینڈرڈ کے مطابق, بوڑھا بچہ سب. صحیح. اب دیکھیں یہ 3,37,000 ٹن. اب ہم دیکھیں گے
आजाद कश्मीर में गंदम कितनी पैदा होती है, जो इनके अपने डॉक्यूमेंट्स बताते सही हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो गंदम पैदा होती है वो 1,24,000 टन। 1,24,000 हमारी अपनी है, वो 1,24,000 इसमें से निकालें, ये आपको रहता है, ये कोई 2,14,000 टन के करीब आपको गंदम की, इसका मतलब जरूरत है। अगर 27 लाख बंदा स्टैंडर्ड की खाए, बच्चा भी बूढ़ा भी सब। अब एक और बात, ये तो गंदम है 1,24,000। अब हमारी मेज, ये जो क्या कहते हैं इसको, मकई, वो 1,59,000 टन निकलती है एजेके से। ये हुकूमत आजाद कश्मीर के अपने डॉक्यूमेंट है। तो चावल भी तो लोग चावल भी निकलते हैं, बाजरा भी निकलते हैं, लोग बाहर से भी खरीदते हैं। मतलब क्योंकि सभी ये नहीं खाते नहीं वो जी, आजकल का जो है वो तो आप एक दिन लेके जाएं वो तो आप खा ही नहीं सकते ओपन मार्केट से, क्योंकि आटा वो पकाने के बाद बिल्कुल सख्त हो जाता है और वो आप उसको खा ही नहीं सकते। और 10 आपके सिटीज हैं, वहां लोग घरों से दिन को बाजार में होते हैं। मेरा अपना जो तजिया जो मैं समझता हूँ, देखें मेरे अपने ख्याल में ये गंदम हद करके भी 7-6 लोग से ज्यादा 7 लाख से नहीं खाते ज्यादा। इस 27 लाख में हम ये कहते हैं 1,24,000 टन अपना निकलता है। आपको मजीद चाहिए 2,15,000 टन गंदम। तो 2,15,000 टन उस सूरत में चाहिए अगर आपका एक दिन का बच्चा भी गंदम खाता है। 90 साल का बुजुर्ग भी उतनी ही गंदम की रोटी खाता है जितना कि एक जवान खाता है। 1 घंटे का बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी गंदम खाता है। अगर ही वो गंदम वो वहां से सब खाए, हम बाजार से गंदम न खरीदते, ओपन मार्केट से हम आटा नहीं खरीदते, बाजार में दिन में कोई खाना नहीं खाता, हम चावल नहीं खाते, हम मकई नहीं खाते। उस सूरत में आपको चाहिए 2,15,000 टन। लेकिन अब सिचुएशन ये है, नहीं 7.5 लाख तो हमारे बच्चे हैं, 3 लाख हमारे बूढ़े आ गए जी, ये 10 लाख ही आ गए, ये निकाल लें आप, तो बाकी बच के 27 लाख, 27 में से 17 बच के। अब मुझे ये बताइए, ये 17 में से मैं मुजफ्फराबाद शहर की बात करूं, मुजफ्फराबाद शहर में अगर 6 लाख की 5-6 लाख की पॉपुलेशन है, आप हद करें 1 लाख बंदा वो गंदम खा रहा है, मिलती ही नहीं लोगों को ना। इसी तरीके से अगर नीलम वैली में चले जाएं या दूर दराज इलाकों में जहाँ पे डिपो हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ, और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती, थोड़े गरीब भी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हद करके मेरे अपने ज़ाती अंदाजे के मुताबिक अगर बहुत मार्जिन दे देना तो 10 लाख बंदा भी ये आज़ाद कश्मीर ये गंदम से मुस्तफीद नहीं हो रहा। अगर 10 लाख का फिगर भी आप रखें तो वो जो 1,24,000 हमारी अपनी है वही उसके लिए बहुत है, तो बाहर से हम खरीदें क्यों? तो ये गपला हो कि ये पैसा जाता किसकी जेब में जी? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, इसमें अगर हुकूमत यानी चलें 1 लाख टन गंदम खरीदे भी, चलो हम कहते हैं लोग कंज्यूम करते हैं 1 लाख टन, चलो गंदम खरीदे 2 लाख टन, तो ये जो 3 लाख खरीदते हैं तो ये तो किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। अब होता क्या है, मेरे इस पर जो महकमा खुराक के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 40-40 साल 35-40 साल इस रिटायरमेंट तक जिंदगी उसमें गुजारी है, अहम ओहदों पे रहे हैं, वो कहते हैं वोचर खरीदा जाता है, वोचर ही बेचा जाता है। अब होता क्या है, जब ये पास्को से गंदम खरीदते हैं, गंदम का ट्रक निकला, वो जो वोचर है वो वोचर इनका जो हुकूमत सरकारी गोदाम इस्लामाबाद में, वहाँ वोचर नंबर लिखवाया जाता है। अब वहाँ प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या सेक्रेटरी, मतलब मैं कहता हूँ कोई ये कहे कि वो हर जगह हर वक्त नहीं हो सकते। अब उसमें जो वोचर वहाँ पे आता, वोचर नंबर लिखवा देते हैं, गोदाम है, हाँ जी ये वोचर नंबर है, सही है, इसमें जी 5,000 टन है गंदम, वो नोट कर रहा है 5,000 टन, वोचर नंबर दिस डेट दिस, ये हमें रिसीव होगी, सही है, आई नहीं होती, वो गंदम नहीं आती, वो पास्को से निकलती है, वहां बिक जाती है, मार्केट में बिक जाती है। अब ये क्या करता है, ये जो इस गोदाम में जो सरकारी गोदाम, ये आगे जाता है ये जो फैक्ट्रीज है, मिल जो पिसवाई के लिए, ये उनको फोन करते हैं जी नोट करो वोचर नंबर दिस, गंदम इतनी और डेट इतनी आपको रिसीव हो चुकी है, सही है, ठीक है। यानी इसमें आप कहते हैं कि मिल मालिक
اور محکمہ جی جی سرکار یہ مل کے کھا رہے ہیں جی یہ سارا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب آٹا جاتا ہے، آٹا کدھر جاتا ہے؟ ڈیپوز پہ۔ ڈیپو کس کے ہیں؟ سرکار کے۔ ڈیپو کو ہاں جی فلاں ڈیپو کو اتنا، ہاں جی ووچر نمبر اتنا، آٹا اتنا، ڈیٹ اتنی، وہ جو بیچتا ہے وہ وہی ووچر بیچتا ہے، وہ بھی ووچر۔ یعنی اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یعنی دکاندار، ڈیلر، مل اونر اور سرکار، یہ تینوں مل کے، دکاندار نہیں مطلب ایک جو ان کا محکمہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ آ گیا جو خریدنے والا، پھر جو گودام والا، ڈیپوز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ افسر، تیسرے جو یہ مل مالک، ہاں یہ سارے ملے ہوتے مل کے یعنی جی۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب یہ آٹا آپ ان کی دیکھیں، جب یہ آٹا جو ایون مارکیٹ میں آتا ہے، جو پسوائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آٹا جو لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کا بیگ آپ دیکھیں اس میں ویٹ پورا نہیں ہوتا، ویٹ کم ہوتا ہے، تو وہ جو بچاتے ہیں ویٹ، اس میں جو ان کو گندم بچتی ہے یا آدھا آٹا بچتا ہے وہ سمگل ہوتا ہے، وہ سارا سمگل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آج آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو کھانچہ ہے، یہ تقریباً 15 سے 20 ارب روپیہ سالانہ یہ مل کے جو ہے نا، یہ سرکار، یہ اس عوام کے پیسے کا جو ہے نا چونا لگ رہا ہے۔ یہ جو سبسڈی ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، یہ سبسڈی آفیشلز کے لیے ہے، یہ سبسڈی مل مالکان کے لیے ہے، یہ سبسڈی جو ہے پولیٹیشنز کے لیے ہے، یہ لوگوں کے لیے سبسڈی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سبسڈی کو ختم کرو 25 ارب کو، آپ کیش گرانٹ دو جو ولنریبل پاپولیشن ہے، صحیح، جس کا آپ کے پاس سروے بھی ہے، ہر چیز موجود، بالکل، اور ان کو آپ اس کو دیکھیے، اس وقت میں جب گندم خریدا مجھے 2000 روپے تو پھر بھی دینے ہی دینے ہیں نا، تبھی مجھے وہ 40 کلو کا بیگ ملے گا۔ یہ اگر اس وقت یہ جو 25 ارب روپیہ ہے یہ بہت بڑی رقم ہے، اور یہ 25 ارب روپیہ اگر سال میں یہ لاکھ فیملیز اٹھائیں، ان کو کیش گرانٹ دیں، یہ 10 سے 12 ہزار روپے پر منتھ ان کو کیش گرانٹ دیں، یعنی نہ صرف ان کو گندم کا آٹا خریدنے کے لیے بھی 2000 روپیہ نہیں دینا پڑے گا، ان کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں گے جس سے وہ اور ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ اس کی طرف اس لیے نہیں جاتی، اپنا کھانچہ نہیں ہے۔ جی جی جی، وہ تو چونکہ ظاہر ان کو فائدہ دینا، الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ ذوالفقار بھائی بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بلائیں، اور اس طرح کی آپ کی جو تحقیقاتی سٹوریز ہیں ان سے جو ہے نا وہ مستفید ہو۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کے سامنے آپ نے سنی کہ آزاد کشمیر کے اندر گندم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں آج آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ خوراک کے لیے بالکل ہمارا جو پروگرام حاضر ہے، وہ اگر آ کے یہاں اس کے متعلق یا جو ہماری تحقیقاتی سٹوری ہے اس کے متعلق کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل آ کے یہاں پہ کر سکتے ہیں، اور عوام کو بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو بتا دیں یار کہ سچ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہونے والی تمام ناانصافیاں، کرپشن اور جو عوام کا پیسہ سرکار اور لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے بجائے عوام کے فائدے کے لیے، اس کی نشاندہی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔